اس ویڈیو میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شام کی طرف دوسرے سفر کے بارے میں بیان کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شام کی طرف ہجرت کرتے ہوئے راستے میں کس راہب سے ملاقات کی اور کون کون سے واقعات پیش آئے تھے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عرب کے شریف خاندان کی بڑی مالدار عورت تھی۔ ان کی شرافت نسبی اور عفت و پاکدامنی کی وجہ سے جاہلیت اور اسلام میں لوگ ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے۔ قریش جب اپنا قافلہ تجارت کے لیے روانہ کرتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اپنا مال کسی کو بطور مضاربت دے کر روانہ کرتے۔ ایک حضرت خدیجہ کا سامان قریش کے کل سامان کے برابر ہوتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 25 سال کی ہوئی اور گھر گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کا چرچا ہوا اور کوئی شخص مکہ میں ایسا نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کے لقب سے نہ پکارتا ہو، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال تجارت کے لیے شام لے کر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنسبت دوسروں کے دگنا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی مالی مشکلات کی وجہ سے اس پیغام کو قبول فرمایا اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے غلام میسرہ کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ پہنچے تو ایک سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھے۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا جس کا نام نستورہ تھا۔ وہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر یہ کہا، عیسیٰ علیہ السلام بن مریم کے بعد سے لے کر اب تک یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نبی نہیں اترا۔ پھر میسرہ سے کہا کہ ان کی آنکھوں میں یہ سرخی ہے۔ میسرہ نے کہا کہ یہ سرخی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ راہب بولا، یہ وہی نبی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرید و فروخت میں مشغول ہوئے۔ اسی اثناء میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے کبھی لات و عزیٰ کی قسم نہیں کھائی، اور اتفاقاً جب کبھی میرا لات و عزیٰ پر گزر بھی ہوتا ہے تو میں اعراض اور کنارہ کشی کے ساتھ وہاں سے گزر جاتا ہوں۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، بے شک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی صادق اور سچے ہے۔ اور پھر اس شخص نے کہا، واللہ یہ شخص ہے جس کی شان اور صفت کو ہمارے علماء اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ میسرہ کا بیان ہے کہ جب دوپہر کا وقت ہوتا اور گرمی کی شدت ہوتی تو میں دو فرشتوں کو دیکھتا کہ وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام سے واپس ہوئے تو دوپہر کا وقت تھا اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ نے جب بالا خانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شان سے آتے دیکھا تو پاس کی تمام عورتوں کو بھی دکھلایا۔ تمام عورتیں تعجب کرنے لگیں۔ بعض ازاں میسرہ نے سفر کے تمام حالات و واقعات سنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کیا۔ اس مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس قدر منافع ہوا کہ اس سے پیشتر کبھی اتنا نفع نہیں ہوا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جتنا معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرر کیا تھا اس سے زیادہ دیا۔